الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف پڑھ لیجئے، پڑھیے و آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قصبہ جیلان نیف کے محلے میں ایسے شخص کو پیدا فرمایا جس کو زمانہ عبد القادر کے نام سے جانتا ہے، جس کو زمانہ قطب ربانی کے نام سے جانتا ہے، جس کو زمانہ شہباز لمکانی کے نام سے جانتا ہے، جس کو زمانہ پیران پیر کے نام سے جانتا ہے، جس کو سارا زمانہ غوث اعظم کے نام سے جانتا ہے۔ ایک رمضان المبارک قصبہ جیلان نیف کے محلے میں 471 ہجری میں پیدا ہوئے، جمعے کا دن تھا جب غوث اعظم پیدا ہوئے۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا، ہر انسان خوشی منا رہا تھا، ماں کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی، والد کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی، پھوپھی کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی، نانا کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی، مگر کیا دیکھتے ہیں، کچھ دیر بعد غوث اعظم کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ لوگ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، لوگ حیرت کی نظر سے دیکھنے لگے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو حضرت ام الخیر کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی، ابھی تو فاطمہ کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت ام الخیر ابھی تو آپ کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی، اب کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے؟ تو حضرت ام الخیر نے کہا، جب غوث اعظم پیدا ہوئے تھے تو میرے چہرے سے خوشی ظاہر ہوئی تھی، مگر میں نے اپنے لال کو دودھ پلانا چاہا، دودھ نہیں پی رہا ہے۔ جب میرا بیٹا کچھ پیے گا ہی نہیں تو زندہ کیسے بچے گا؟ میرے لال نے دودھ کو نہیں پیا ہے، جب میرا بیٹا کچھ پیے گا ہی نہیں تو زندہ کیسے بچے گا؟ اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو کچھ تکلیف تو نہیں ہے، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو کچھ پریشانی تو نہیں ہے، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو کسی مصیبت نے تو نہیں گھیر لیا ہے۔ اسی کشمکش میں پورا دن نکل جاتا ہے، محلے کے لوگ حاضر ہیں، قبیلے کے لوگ حاضر ہیں، لیکن قصبہ جیلان کی مساجد سے آواز آتی ہے، جب مغرب کی اذان کی آواز آتی ہے، جب غوث اعظم کو دودھ دیا جاتا ہے، غوث اعظم دودھ کو پی رہے ہیں، غوث اعظم دودھ کو نوش فرما رہے ہیں، قصبہ جیلان میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ سادات کے گھرانے میں، کہ سیدوں کے گھر میں ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہا ہے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا
اے میرے غوث اعظم، شریعت کا حکم آپ پر لگا نہیں ہے، شریعت کے احکام آپ پر لگے نہیں ہیں۔ شریعت کا حکم جب لگتا ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو میرے غوث اعظم کی روحانیت نے جواب دیا تھا، تو میرے غوث اعظم کی کرامت نے جواب دیا تھا، تو روزہ رکھ کے اپنے ان غلاموں کو پیغام دے رہے تھے جو کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال کر جی رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ ارے تم کیسے غوث اعظم کے غلام ہو؟ غوث اعظم تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ ارے تم کیسے غوث اعظم کے غلام ہو؟ رمضان کے مہینے میں کھاتے پھر رہے ہو۔ ارے تم کیسے غوث اعظم کے غلام ہو؟ رمضان کے مہینے میں گلیوں میں بیڑی سگریٹ پیتے پھر رہے ہو۔ کیا یہی غوث اعظم کی غلامی ہے پیارے؟ یہ غوث اعظم کی غلامی نہیں ہے پیارے۔ اگر غوث اعظم سے محبت ہے، اگر غوث اعظم سے عقیدت ہے، اگر غوث اعظم سے نسبت ہے، تو غوث اعظم کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ غوث اعظم کے حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ اور ساری دنیا کو یہ بتا دو کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ بلبل سے بہرحال دشت من نہ چھوٹے گا، برکے تباہ کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا۔ ماحول اگرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے، اگر ہاتھوں سے آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے؟ فرشتوں روکتے ہو کیوں ہمیں جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ حضرات، غوث اعظم کے والد شیخ ابو صالح جنگی موسیٰ دوست کے پاس ایک عورت آئی، آ کر رونے لگی۔ غوث اعظم باہر بچوں کے ساتھ تھے۔ غوث اعظم کے والد نے پوچھا، اے عورت، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے عورت، تیرے رونے کا حاصل کلام کیا ہے؟ اے عورت، تیرے رونے کی خاص وجہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، حضور میری 6 بیٹیاں ہیں، اب بھی میں حاملہ ہوں، اب بھی میں پیٹ سے ہوں۔ میرے شوہر نے مجھ سے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر اب کی لڑکی پیدا ہوئی تو تیرے ہاتھ پاؤں توڑ کر تجھے گھر سے نکال دوں گا، تجھے طلاق دے دوں گا۔ حضور یہ تو رب کی شان قدرت ہے، رب جسے چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے، رب جسے چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ رب جسے چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے، رب جسے چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرا شوہر بہت ظالم ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اب کی لڑکی پیدا ہوئی تو تیرے ہاتھ پاؤں توڑ کر تجھے گھر سے نکال دوں گا، تجھے طلاق دے دوں گا۔ حضور مجھے اتنا بتا دیجئے، جو میرے پیٹ میں قدرت کا گروڈ ہے، اس میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ غوث اعظم کے والد کہتے ہیں، تھوڑا صبر کر، دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کا طریقہ یہ ہے، جب دنیا کا آدمی دیکھتا ہے تو آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، مگر جب وہ اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے۔ جب اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، لوح محفوظ پیش از اولیاء، اللہ کے ولی کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے۔ غوث اعظم کے والد لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتاتے ہیں، اے عورت،
تیرے شکم میں جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے وہ لڑکی ہے، جا اپنے گھر جا۔ عورت نے جب اتنا سنا آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، دروازے پر آئی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ غوث اعظم نے دیکھا بچپن کا زمانہ ہے کہ میرے والد کے آستانے سے ہو کر جا رہی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے عورت تو اس بارگاہ میں آئی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تو کون سی بارگاہ میں آئی ہے؟ یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں روتا ہوا آتا ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے، جہاں اقدس آتا ہے اکمل بنا دیا جاتا ہے، جہاں ناقص آتا ہے کامل بنا دیا جاتا ہے، جہاں رہزن آتا ہے رہبر بنا دیا جاتا ہے، جہاں چور آتا ہے ولی بنا دیا جاتا ہے۔ اے عورت تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے عورت تیرے رونے کا حاصل کلام کیا ہے؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، عورت نے پہلے یہ سمجھا کہ بچے ہی بچے کو کیا بتایا جائے، لیکن جب زیادہ اصرار کیا تو غوث اعظم سے اس عورت نے کہا بیٹا تجھے کیا بتاؤں، میرے شوہر نے مجھ سے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر آپ کی لڑکی پیدا ہوئی تو تیرے ہاتھ پاؤں توڑ کر تجھے گھر سے نکال دوں گا، تجھے طلاق دے دوں گا۔ غوث اعظم اس عورت سے کہتے ہیں تو یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تو اس عورت نے کہا یہ پوچھنے آئی تھی کہ میرے شکم میں جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ غوث اعظم نے کہا کیا بتایا؟ کہا یہ بتایا کہ لڑکی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پریشان مت ہو، جو ڈاکٹر جس مرض کو پہچان لیتا ہے اس مرض کی دوا دینا بھی جانتا ہے۔ اگر بخار ہے تو بخار کی دوا دینا بھی جانتا ہے، اگر سر میں درد ہے تو سر کے درد کی دوا دینا بھی جانتا ہے۔ اس عورت نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو بیٹا؟ تو کہا تو جا کر کہنا اگر کوئی حکیم، اگر کوئی طبیب، اگر کوئی ڈاکٹر جس مرض کو پہچان لیتا ہے اس مرض کی دوا دینا بھی جانتا ہے۔ جب آپ نے یہ پہچان لیا ہے کہ شکم میں لڑکی ہے تو اس کو لڑکا بھی آپ ہی بنائیے۔ غوث اعظم کے والد کہتے ہیں کہ میرے یہاں فیکٹری رکھی ہے، کہ میرے یہاں گودام ہے کہ تجھے دوں۔ ارے جا تیری تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ عورت روتی ہوئی دروازے پر آئی، غوث اعظم نے پھر اندر کر دیا، غوث اعظم نے پھر اندر کر دیا۔ غوث اعظم کے والد کہتے ہیں ارے کیا بات ہے کیوں نہیں جانتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہے ہیں۔ اس غوث اعظم کے والد فرماتے ہیں کون ہے کہ تجھے باہر نہیں جانے دے رہا ہے؟ اس عورت نے ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا، بچپن کا زمانہ تھا۔ غوث اعظم کے والد کہتے ہیں بیٹا عبد القادر کیا بات ہے کیوں نہیں جانے دے رہے ہو؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے والد محترم جب آپ نے یہ پہچان لیا ہے کہ شکم میں لڑکی ہے یہ آپ نے کیسے پہچانا ہے؟ تو غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے پہچانا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے والد محترم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی پاور دی ہے کہ آپ لوح محفوظ کو دیکھ سکتے ہیں تو اتنی طاقت بھی دی ہے کہ اس پر کچھ لکھ بھی سکتے ہیں۔ غوث اعظم کے والد نے جب اتنا سنا، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں اے بیٹا عبد القادر اس کا اختیار میں تجھے دے رہا ہوں، اس کی صلاحیت میں تجھے دے رہا ہوں، اس کی پاور میں تجھے دے رہا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے عورت تیرے شکم میں جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے اسے تو میں نے لڑکا کر ہی دیا ہے، جو گھر پر 6 لڑکیاں چھوڑ کر آئی ہیں انہیں بھی میں نے لڑکا بنا دیا۔ وہ عورت گھر پر جاتی ہے، سوچ رہی تھی بچے ہیں، لیکن جب گھر کے دروازے پر پہنچی، جب لڑکی کو آواز دے کر پکارا، لڑکی نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد کہتی ہے اے میری ماں تم نے ہمیں لڑکی کا نام لے کر پکارا ہے، لیکن آج کے بعد لڑکی کا نام لے کر مت پکارنا،
اس لیے کہ ہم 6 کے 6 لڑکے بن چکے ہیں۔ حضرات، یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا مرتبہ ہے، یہ غوث اعظم کا وقار ہے۔ جب غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ لڑکی سے لڑکا بنا سکتے ہیں تو مدینے والے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو شاعر کیا خوب فرماتا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، میرے تقریر کرنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمیں صحیح صحیح پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔